تفسیر میں آج ہم تیرہویں پارے کا سورہ رعد اور سورہ ابراہیم سے چلتے ہوئے پھر 14ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ رعد میں 5 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 5 باتیں۔ سورہ رعد کے آغاز میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے کہ تلک آیات الکتاب، یہ وہ عظیم الشان کتاب کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، جو آپ کی طرف نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف سے، اور جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ حق ہے، لیکن اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ دوسرا اس میں مضمون ہے توحید کا۔ تیسرا اس میں تذکرہ ہے قیامت کے کچھ احوال کا۔ چوتھا اس میں رسالت کا تذکرہ ہے۔ سورہ رعد میں جو 5واں معاملہ ہے وہ ہے متقین کی صفات کا، جو سب سے اہم ترین اس سورہ رعد کا موضوع ہے۔ فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ قرآن فرما رہا ہے کہ متقین کی 8 صفات ہیں۔ متقین کتنی صفات ہیں؟ 8 صفات۔ نمبر 1 وفاداری، نمبر 2 صلہ رحمی، نمبر 3 اللہ کا خوف، نمبر 4 آخرت کا خوف، نمبر 5 صبر، ہر معاملے میں صبر، نمبر 6 نماز کی پابندی، نمبر 7 صدقہ، اور نمبر 8 برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے، یعنی جو جس کا ظرف ہوتا ہے یا جو برتن میں ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ اب یہ متقین کی صفات جو 8 صفات ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد پھر اس کے جو برعکس ہے، بالمقابل جو شقی ہے، شقی بدبخت اشقیاء، ان کی بھی علامات کو بیان کیا گیا کہ اشقیاء کی 3 علامتیں، بدبختوں کی کتنی علامتیں؟ 3 علامتیں۔ قرآن فرما رہا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اشقیاء کی پہلی علامت ہے وعدہ خلافی، وعدہ کرنا تو اس کو پورا نہ کرنا۔ نمبر 2 قطع رحمی، اور نمبر 3 فساد فی الارض۔ کیا ہے آخری؟ فساد فی الارض، زمین میں فساد کرنا، اور کسی بھی حوالے سے زمین میں فساد کرنا۔ تو یہ شقی اشقیاء کی علامت۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اشقیاء کی کوئی بھی روش جو ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے، اور جو اللہ نے متقین کی صفات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان نشانیوں پر پورا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا جو موضوع ہے اس میں ایک بات بہت اہم ہے سورہ ابراہیم کے آخر میں، اور وہ جو اہم ترین بات ہے جو سورہ ابراہیم کے آخر میں ہے وہ ہم سارے بڑا اس کو ہمارے لیے یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو پھر اللہ کے حضور کچھ دعائیں عرض کی تھی جو کہ پہلے پارے میں بھی ہیں۔ اچھا، ایک اور بات اس میں جو اس پارے میں ہے وہ بہت اہم ہے سورہ ابراہیم میں، وہ کیا ہے کہ جب یہ آج تو دنیا میں شیطان اپنے پیچھے لگا لیتا ہے اور انسان جو ہے وہ شیطان کے بہکائے میں آ جاتا ہے، لیکن قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جب یہ قیامت کا معاملہ آئے گا نا
اور جب معاملہ سارا کا سارا صاف ہو جائے گا تو پھر شیطان کہے گا جب وہ میدان محشر ہوگا سجا ہوا، تو وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، ایک وعدہ کیا تھا اللہ نے، ایک وعدہ کیا تھا اللہ نے، وہ وعدہ سچا ہے، اور ایک وعدہ کیا تھا میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ پھر وہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پہ کوئی زور تھا؟ نہ میرے پیچھے چلتے، کیوں مانی تھی میری بات؟ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب تم میرے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ برا بلا کہو، اپنے آپ کو کوسو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تم مجھے بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں، اب مجھے کیوں کہتے ہو؟ تو آج دنیا میں ہم اس کے پیچھے چلتے۔ پھر اس سورہ ابراہیم کا سب سے اہم جو موضوع ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا مانگی اس شہر مقدسہ کے لیے۔ دعا کیا مانگی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اور وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو دور کر دے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما دے، دور کر دے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دی۔ اور پھر دعا کیا مانگتے ہیں؟ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو وہاں چھوڑ کے آتے ہیں تو اللہ سے عرض کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے باری تعالیٰ تیرے گھر کے پاس جہاں کھیتی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں میں اپنے اہل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اب اس کے بعد دعا مانگی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تاکہ بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل رہیں۔ اور اس جملے کا جو آخری حصہ ہے وارزقہم من الثمرات، وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ مفسرین فرماتے ہیں اس دعا کی قبولیت کا اثر آپ نے دیکھنا ہو تو اللہ سے دعا کریں اللہ وہاں کی حاضری آپ کو عطا فرمائے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں دنیا جہان کا پھل ملتا، وہاں پہ اگتا نہیں ہے، وہاں پہ کاشت نہیں ہوتا، لیکن تر و تازہ وہاں پہ ملتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اور سب سے اہم بات کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 6 دعائیں اللہ سے مانگی ہیں۔ ایک دعا مانگی امن کی، بت پرستی سے حفاظت کی، اقامت صلاۃ نماز قائم کرنے کی، اور دلوں کا ان کی طرف میلان ہو جائے اس کی، رزق کی دعا مانگی، اور سب سے آخر میں جو دعا مانگی ہے وہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے اللہ میری بھی بخشش فرما دے اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے اور سارے ایمان والوں کی بخشش فرما دے۔ پھر اس کے بعد آغاز ہوتا ہے 14ویں پارے کا، مختصراً اس میں کہ 14ویں پارے میں 2 صورتیں، سورہ حجر اور سورہ نمل۔ آغاز میں کفار کی آرزو کا ذکر ہے کہ کفار کی آرزو کیا ہے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ کہیں گے یہ لوگ جو منکر ہیں کہ کاش کہ ایسا ہو جاتا، کاش کہ ایسا ہو جاتا، یہ ان لوگوں کی تمنا کا ذکر ہے۔ پھر قرآن کی حفاظت کا جو اللہ نے ذمہ لیا ہے اس کا بھی بیان اسی پارے میں ہے۔ اور پھر 3 قصے ہیں 14ویں پارے میں، 3 واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب ان کو فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یعنی ولادت، بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی۔ دوسرا ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خوشخبری سنا کر
وہ سیدنا لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اب آپ کے جو منکرین ہیں، انکار کرنے والے، ان کا معاملہ اب تمام ہوا چاہتا ہے۔ تیسرا اصحاب حجر یعنی قوم سمود کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل کا جو ایک اہم ترین واقعہ ہے، وہ اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے شہد کی مکھی کا۔ کس کا ذکر کیا؟ شہد کی مکھی کا۔ اور ہمیں یہ بیان فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو یہ بات سکھائی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے کیا کیا؟ مکھی کو یہ بات سکھا دی کہ وہ کیا کرے، کہاں اپنا گھر بنائے، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر، کہاں اپنا گھر بنائے گی؟ درختوں پر اپنا گھر بنائے گی۔ اور پھر اسے کہا گیا ثم کلی، جاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے کھاؤ پیو۔ قرآن فرما رہا دیکھو وہ کیسے کھاتی ہے، کیا کھاتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو شہد نکلتا ہے، وہ مکھی کے پیٹ سے جو شہد نکل رہا ہے، فرمایا اس میں ہم نے شفا رکھی ہے، اس میں ہم نے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ تو باری تعالیٰ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ مالک ہے نا، وہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو جانوروں کا معاملہ دیکھو، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں سبق ہے، نصیحت ہے۔ وہ کیا؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، فرث گوبر اور خون، اس کے درمیان میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے۔ اسی طرح مکھی کا معاملہ ہے، وہ جو مرضی کھائے پیے، وہ رس جو چوستی ہے وہ شیریں نہیں ہوتا، لیکن جو شہد نکلتا ہے وہ اتنا شیریں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو چاہے جس طرح چاہے وہ دودھ کس کے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ کی نہر جاری کر دے۔ وہ کڑوے رس کو چوسنے کے بعد کڑوے رس سے میٹھا شہد بنا دے۔ تو ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم بھی کڑوے ہیں، ہمیں میٹھا کر دے، ہم بھی بے عمل ہیں، ہمیں اپنی بخشش سے، اپنے فضل سے ہم کو بھی آراستہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہم صلی